چھوڑو میرا ہاتھ، میں نے کہا نا مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں وہ اپنا بازو چھڑاتے مسلسل چلا رہی تھی۔ اس کی مسلسل چیخوں پکار کو نظر انداز کرتے زید نے گاڑی عین اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے روکی۔ میں پولیس کو کال کروں گی، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ کی پولیس تمہارے ساتھ کیا کرے گی اگر میں نے بتاؤں گی کہ تم زبردستی مجھے اغوا کر رہے ہو۔ زمر نے ایک دفعہ پھر اسے دھمکانا چاہا تھا، مگر اب وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول کے نیچے اتر چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر اسے بازو سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے اپارٹمنٹ کا لاک کھول رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کرو۔ اب کی بات زمر کی آواز میں بے بسی اتر آئی تھی۔ سبز آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ دروازے کا لاک کھولتے اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے بیڈ روم میں پٹکا تھا۔ زمر کے سیاہ بال شانوں پر بکھر گئے، دوپٹہ تو پہلے ہی شاید گاڑی میں گر چکا تھا۔ زید نے اپنی پشت پر دروازہ بند کیا اور جارحانہ انداز میں اس کی جانب پلٹا تھا۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا کہ اگر مجھے تم اس لڑکے کے ساتھ دوبارہ نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر اسے کہتا وہ 2 قدم قریب ہوا تھا۔ زمر کی سانسیں اس کے سینے میں ہی مقید ہو گئی تھی۔ کوئی حق نہیں ہے آپ کا مجھ پر، اور نہ ہی آپ مجھے کسی سے ملنے سے منع کر سکتے۔ بھیگے لہجے میں وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ زید نے دھیرے سے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اتنی جلدی بھول کیسے گئی؟ تمہارے سارے حقوق میرے پاس محفوظ ہیں۔ اس کے انداز سے واضح غصہ جھلک رہا تھا۔ براؤن آنکھیں غصے کو چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ماتھے پر گرے ہوئے براؤن ہی بال، گول گلے والی سیاہ ٹی شرٹ اور جینس پہنے وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے زمر کا دل ٹھہر سا گیا، اور اسی لمحے زید نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں خوف، بے بسی، آنے والے لمحات کا ڈر، سبھی کچھ تھا۔ بے ساختہ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گال پر بہتا ہوا آنسو صاف کیا۔ زمر نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مینچ لی۔ وہ جانتی تھی اس شخص کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ آج سے ٹھیک 2 سال پہلے پاکستان کی ایک سہانی شام چھم سے اس کے خیالوں میں اتر آئی، جب سرخ رنگ کے عروسی لباس کو گول گول گھماتے وہ بے حد خوش تھی۔ توبہ ہے بھابھی، زید بھائی نے تمہاری یہ بےتابی دیکھ لی تو خوشی سے پاگل ہی ہو جائیں گے کہ ان کی ہونے والی دلہن ان کے لیے اتنی پاگل ہے۔ فائزہ کی آواز پر وہ کھل کھلا کر ہنستی۔ آئینے میں چمکتا اس کا حسن 2 آشنا ہو گیا تھا۔ آج تو وہ پاگل ہو جائیں گے۔ جس نے بھی مجھے دیکھا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں بے حد خوبصورت لگ رہی ہوں۔ ایک پل کے لیے وہ نروس ہوئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے ماتھے پر جھولتا ٹیکا درست کیا۔ سرخ بے حد خوبصورت ڈریس میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ سبز رنگ کے پتھر جیسے نازک سے جولری نے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ فائزہ نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ سب بالکل سچ کہہ رہے ہیں، زید بھائی تمہیں دیکھتے ہی حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے آج سے پہلے امریکی حسن تو دیکھا ہوگا، لیکن گاؤں کا یہ حسن دیکھ کر تو وہ پل کے چپکانا بھول جائیں گے۔ فائزہ کی بات پر وہ تفاخر سے مسکرا دی۔ فائزہ کو کسی نے آواز دی تو وہ لپک کر باہر چلی گئی۔ نکاح ہونے میں بس تھوڑی دیر باقی تھی۔ ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو گھماتے وہ زید کے متعلق ہی سوچے گئی۔ وہ اس کا چاچا زاد کزن تھا، جسے میٹرک کرتے ہی تایا جان نے امریکہ پڑھنے بھیج دیا تھا۔ زمر اس میں عمر میں پورے 10 سال چھوٹی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو چچی جان نے خاموشی سے اس کے ہاتھ میں زید کے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ زید تو باہر چلا گیا، مگر اس نے گزرتے وقت کے ساتھ ہمیشہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سنا تھا۔ چچی کے انتقال پر بھی زید نہ آ سکا، ورنہ چچا جان کی پوری خواہش تھی کہ ان کے ہاتھ ہی زمر اور زید کا نکاح کرتے۔ دن گزرتے گئے، وہ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنتے سنتے بڑی ہوتی چلی گئی۔ زید کا نام سنتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ دور جاتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ پاکستان آنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے باوجود وہ امریکہ میں ہی رہنے پر بضد تھا۔ زمر نے چپکے چپکے سے فیس بک پر دیکھ رکھا تھا۔ وہ جی بھر کے حسین تھا۔ اسے تصویروں میں دیکھ کے زمر کا دل زور سے دھڑکتا تھا۔ وہ جس روز اسے پتہ چلا کہ چچا جان کی بیماری کا سنتے زید نے اپنے پاکستان کی فلائٹ کروا لی ہے تو اسے کتنی دیر تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے ابھی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اس روز وہ سفید یونیفارم میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی، جب چچا جان نے بابا جان کو اطلاع دی کہ اب زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا، زید کے پاکستان آتے ہی اس کی اور زمر کی شادی کر دوں گا۔ چچا جان کی بات پر زمر کی گالوں پر سرخی بکھر گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دشمن جان واپس آ رہا ہے۔
اور پھر آخر کار وہ پاکستان آ ہی گیا تھا۔ حویلی کے چہل پہل میں یکدم اضافہ ہو گیا۔ چچا جان کے پورشن میں خاندان بھر کے افراد زید سے ملنے آئے تھے۔ صرف ایک وہی تھی جس نے اب تک اسے دیکھا بھی نہ تھا۔ چچا جان نے زمر کی کالج کی تعلیم کو یکسر نظر انداز کرتے فوراً ان کی شادی کا بندوبست کر دیا تھا۔ دروازے پر کھٹکا ہوا تو اس نے گھبرا کر اپنا گھونگھٹ چہرے کے آگے کر لگا دیا۔ اندر داخل ہونے والا کوئی اور نہیں، چچا جان، پاپا جان اور مولوی صاحب تھے۔ انہوں نے آتے ہی نکاح نامے کا رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ ایک پل کے لیے تو اس کی آنکھیں بھیگ سی گئی، لیکن زید کی محبت اس کے دل میں اس قدر طاقتور تھی کہ ماں باپ کو چھوڑنا بھی اسے خسارے کا سودا نہ لگ رہا تھا۔ اور رخصت ہو کر اس نے جانا بھی کہاں تھا؟ حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں، جہاں چچا جان کی فیملی آباد تھی۔ وہاں زید کے کمرے میں رخصتی کے فوراً بعد ہی سے پہنچا دیا گیا۔ اس وقت وہ سفید بے داغ مسہری پر بیٹھی کمرے کی سجاوٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ کسی ماہر شخص نے کمرے کو سجایا تھا۔ سرخ اور سفید گلاب کے پھولوں سے سجی سیج کے درمیان وہ خود بھی گلاب کو کوئی پھول ہی لگ رہی تھی۔ بے اختیار اس کی نگاہیں گھڑی پر جا ٹکی، جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ تھک کر اس نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ زید ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے اب نیند بھی اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تو زمر کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے بے اختیار اپنا گھونگھٹ چہرے پر گرا لیا۔ دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ باری قدموں کی آواز سے اس نے پہچان لیا کہ زید ہی ہے۔ ایک شرمگین سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ وہ اس کے بیڈ کے نزدیک آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن بجائے اس کے پاس آنے کے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلا گیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد زمر نے خود ہی اپنا گھونگھٹ اٹھایا، جو تو زید پر نگاہ پڑتے ہی وہ ششر رہ گئی۔ کمرے میں بیٹھی اپنی دلہن سے بے نیاز وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھول کر اسے اتار چکا تھا، اور اس وقت بیزاری بڑے تاثرات چہرے پر سجائے اپنا نائٹ ڈریس الماری سے نکال رہا تھا۔ زمر کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے تصویروں میں سے جیسا دیکھا تھا اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ خود بھی کچھ کم نہ تھی، گاؤں کی سب سے حسین لڑکی تھی، لیکن اس کے باوجود یقین نہیں آ رہا تھا کہ زید نے اسے ایک نگاہ دیکھا تک نہ تھا۔ اپنے کپڑے لیے وہ واش روم میں جا گھسا۔ زمر بے یقینی میں کھڑی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ شاید وہ تھکا ہوا ہے، پہلے شاور لینا چاہتا ہے۔ زمر نے خود کو تسلی دی، لیکن ایک نامحسوس سا خوف اسے اپنے گھیرے میں لے رہا تھا۔ کافی دیر بعد واش روم سے نکلا۔ میرا بستر خالی کرو، مجھے نیند نہیں آتی اگر کوئی میرے بیڈ پر بیٹھا ہو۔ تو جب بولا تو زمر ششر رہ گئی۔ اس کی آواز میں اتنی نفرت اور اس کے الفاظ، کیا مطلب؟ زمر کے منہ سے بے ساختہ ایسا نکلا، چھوٹی بچی ہو جو تمہیں سارے مطلب سمجھاؤ۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ تمہارا وجود سخت ناپسند ہے مجھے، تو تمہیں اٹھا کر اپنے کمرے سے باہر پھینک دوں، مگر صرف چچا جان کی وجہ سے میں تمہیں یہاں برداشت کر رہا ہوں۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ہٹو میری جگہ سے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچ کر بیڈ سے کھینچ کر نیچے اتار دیا تھا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مضبوط گرفت بازو پر محسوس ہوئی تو اس کی آنکھیں پانی سے بڑھنے لگی۔ لیکن میں آپ کی بیوی ہوں۔ کپ کپاتے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا تھا کہ زید نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ بیوی؟ کیسی بیوی؟ زبردستی کی سر پر مسلط کی گئی بیوی۔ بازو سے دبوچے وہ عین اس کے چہرے پر جھکا غرا رہا تھا۔ تم صرف میرے والدین کی ضد ہو اور کچھ بھی نہیں۔ اماں جان نے مرنے سے پہلے تمہارے ہاتھوں میں انگوٹھی کیا پہنا دی؟ تم تو خود کو میری منگیتر سمجھنے لگی۔ عقل نہیں ہے کیا تمہارے اندر؟ میں پاکستان نہیں آیا کبھی، صرف اسی وجہ سے کہ تمہارے جیسا انچاہا وجود میرے سر پر مسلط کر دیا جائے۔ لیکن بابا جان کی بھی ضد تھی کہ جب تک تم سے شادی کی حامی نہیں بھروں گا مجھے پاکستان نہیں جانے دیں گے، اور اب ان کی بیماری کا سن کر مجھ سے رہا نہ گیا، مجبوراً تم سے شادی کی حامی بھرنی پڑی۔ لیکن یاد رکھنا، یہ شادی صرف ایک کاغذی کارروائی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور کے کانوں میں سیسا وہ انڈیل رہا تھا۔ اس کے اندر اٹھتے جوار پھاٹے سے بے خبر اس کے دل میں جو کچھ تھا وہ کہہ چکا تھا، جبکہ زمر بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی تھا جس کے لیے اس نے سالوں انتظار کیا تھا۔ اپنا تمام حسن اور رہنائیوں سمیت اس نے کبھی کسی مرد کے بڑھتے ہاتھ کو قبول نہ کیا تھا، صرف اس لیے کیونکہ وہ زید کی منگیتر تھی، اور اس نے کتنے آرام سے اسے بوجھ قرار دے دیا تھا۔ زمر کی آنکھوں میں آنسو امٹنے لگے۔
उसे एक जानिब को धकेलते हुए अब वो बेड पर लेटकर आंखों पे हाथ रख चुका था। जाकर लाइट ऑफ करो, और यहाँ मेरे सराहने इस ताम झाम के साथ खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। एक दफ़ा फिर उसने सख्ती से बोला था। समर ने अपनी आंखें मींच ली। इतनी अहानत का तो उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सुहाग रात उसके लिए किसी शर्मनाक लम्हे से कम न थी। बाहरी लिबास को संभालते, वो अपने आंसू पीते वॉशरूम में बंद हो गई। न जाने कितनी देर वो पानी में अपने आंसू को बहाने की कोशिश करती रही, और जब बाहर निकली तो ज़ैद गहरी नींद में गुम हो चुका था। समर ने अपना लिबास तब्दील करके अब एक सादा सा जोड़ा पहन लिया था। सारी ज्वेलरी उतार कर उसने डिब्बों में बंद करके बेदिली से दराज में डाल दी थी। कानों में दोस्तों के शरीर जुमले गूंज रहे थे, मगर यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था। अगर वो किसी को बताती कि इसकी क्या हैसियत रह जाती। खामोशी से सामने धड़े काउच पर लिजाकर लेट गई। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इन्हीं आंसू के दरमियान न जाने किस वक्त उसकी आंख लग गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। किसी बुरे ख्वाब के जेर असर उसकी आंख खुली। एक घटी घटी चीख उसके लबों से निकली। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था और घबरा कर उठ बैठी। माथे पर आया पसीना पूंछते उसने घबरा कर दाएं बाएं देखा। अंधेरे में कुछ भी नजर आना महाल था। वो सर से लेके पैर तक लड़स रही थी। बचपन से लेके अब तक वो अंधेरे से बड़ी तरह घबराती थी। प्लीज़ लाइट ऑन करें, उसके लबों से घुटा घुटा सा निकला। मगर वहाँ कौन था जो उसकी बात सुन सकता था। खिड़की के पर्दे अचानक जोर से बिजली से चमके। एक दफ़ा फिर हल्की सी चीख समर के लबों से निकली। वो घबरा कर काउच से उठ खड़ी हुई। अब समझ आई थी कि कमरे में गुप अंधेरा क्यों था। बाहर ताबड़तोड़ बारिश बरस रही थी। बारिश के बरसने के साथ साथ बिजली चमकती, बादल गरजते तो समर का दिल थल कर रह जाता। खौफ के इन लम्हात में सिर्फ जैद का ही ख्याल आया, जिसे कुछ फासले पर सो रहा था। बेख्तियार घबरा कर वो जैद तक चली आई। बैठ के एन पास खड़ी हुई सोच ही रही थी कि क्या करे, किसे मदद के लिए पुकारे कि अचानक एक बार फिर जोर से बादल गरजे। बादलों की गर्ज इतनी ज़्यादा थी कि वो जो बेड के किनारे खड़ी थी एकदम घबरा कर बेड पर बैठ गई। बैठते इसके साथ कोई वजूद मिस हुआ था। गहरी नींद में गुम जैद को इसके नाजुक से लफ्ज़ ने बेचैन कर दिया था। कौन है? उसने आंखों पर से हाथ हटाते हुए कहा। वो जो बारिश और बिजली से सख्त खौफज़दा हो रही थी एकदम उसके बाजू को अपना दोनों मुट्ठियों में भींच गई। जैद को एक लम्हे बाद ही अंदाज़ा हो गया कि वो ज़मर है। कच्ची नींद से बेदार होते उसका खून खौल उठा। हटाओ अपने हाथ, किस कदर बेशर्म लड़की हो तुम। तुम्हें बोला था ना कि मुझसे दूर रहो। बहुत शौक हो रहा था तुम्हें मेरी बीवी बनने का। कोई हक नहीं है तुम्हारा मेरे ऊपर, और ना ही मैं तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम करता हूँ। अपनी वाहियात हरकतें बंद करो जाहिल लड़की। गाँव में रहते हो तुम जैसी जाहिल लड़की यही कुछ सीख सकती है। कभी किसी तलीमी इदारे की शक्ल देखी होती तो अंदाज़ा होता कि अपनी इज्जत और अना की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। तलखी से कहता हुआ इसे एक झटके से अपने बाजू से गिरफ्त से आज़ाद किया। समर तो शिशिर रह गई। उसी पर ज़ोर से बिजली कट गई थी। कमरे की तारीक फिज़ा रोशन हुई तो जैद की निगाहों से सफ़ेद पर्दे चेहरे पर पड़ी, जो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। एक पल के लिए जैद को अफसोस सा हुआ, लेकिन अगले ही पल वो झटके से उसने करवट बदल ली। जिल्लत के शदीद एहसास के तहत जुमर के गाल सुरख कर गए। कहाँ का अंधेरा और कहाँ की बिजली, उसे सब भूल गया। याद रहा तो बस इतना के साथ लेटे उसके शोरने से एक पल भर में बेमाया कर दिया था। आंसुओं की एक लड़ी उसकी आंखों से टूट टूट कर बिखरने लगी। वो यूं ही साकित बेड पर बैठी रही। जैद फिर से गहरी नींद में गुम हो चुका था। वो चौंकी जब बाहर से आती बारिश की आवाज़ थम गई और फजर की अजानें बुलंद होने लगी। कमरे में मध्यम सा उजाला फैलने लगा। लाइट बहाल हो चुकी थी। एक गहरी सांस लेते हुए बेड से उठी। वुज़ू करके जाए नमाज पर बैठते उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। हर बार अपनी आंखों को सख्ती से रगड़ कर साफ कर लेती। जाए नमाज लिपेट पर कर रखते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अरे तुम इतनी जल्दी जागी? जैद कहाँ है? यकीनन सो रहा होगा। अभी तक तो इसका अमेरिका और पाकिस्तान का टाइम ही मैच नहीं हुआ। बाहर चाचा जान नमाज पढ़ कर आए थे। नमाज उसे देखकर मुस्कुराए थे। जीती रहो तुम और जैद एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। आज वलीमे की तकरीब है, कुछ ही देर में सारे मेहमान जमा शुरू हो जाएंगे। चचा जान ने उसे प्यार से इतला दी तो इन्हें देख कर रह गई। अब उन्हें क्या बताती कि जैद तो उसके साथ बैठना भी गवारा नहीं करता। कुछ देर यूं ही चचा जान के पोर्शन में फिरने के बाद वो खामोशी से अपने कमरे में वापस चली आई। जैद उठ चुका था।
واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ گہری سانس لیتے وہ پھر سے جا کر کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ اس کمرے میں وہ اتنی اجنبی تھی کہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتے سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ وضو کر کے وہ واش روم سے نکلا تو اس نے ایک اچنٹی سی نگاہ زمر پر ڈالی اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ زمر یوں ہی کوچ سے سر ٹکائے اپنے آنے والی زندگی کے متعلق سوچنے لگی۔ نہ جانے کس پل اس کی آنکھ لگی۔ فائزہ نے آ کر اس کا کندھا ہلایا تو نیند سے جاگی۔ اوئے سو جانا تھا نہ، رات میں اب ایک دن میں بیٹھے بیٹھے ہی نیند آ رہی ہے تمہیں؟ فائزہ نے شوخی بھرے لہجے میں کہا تو اور سر جھٹک کر رہ گئی۔ کیا گفٹ دیا زید بھائی نے؟ یقیناً تمہاری بہت تعریفیں کی ہوں گی۔ گاؤں کا ہر شخص کہتا ہے کہ زمر جیسی حسین لڑکی انہوں نے آج تک نہ دیکھی۔ زید بھائی تو واری صدقے جا رہے ہوں گے۔ یہ پھپھو کی بیٹی نرمین تھی جو کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ زمر کو اس کے سوالات سے الجھن ہونے لگی۔ وہ تو شکر تھا کہ تھوڑے کی دیر کے بعد اماں جان نے کمرے میں آ کر سب کو بگا دیا۔ چلو بھائی، نئی نویلی دلہن کو اتنا نہیں سداتے، آرام کرنے دو اسے۔ شام کو ولیمے کی تقریب ہے، جا کر اپنی اپنی تیاری کرو۔ اماں جان نے کہا تو سبھی ہنستی کھلکھلاتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ اماں جان نے جیسے ٹٹولتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تو زمر گھبرا گئی۔ وہ بلا وجہ اپنی ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا تو اماں جان سر ہلا کے رہ گئی۔ ہاں، شادی کی مصروفیات ہے، یہ ہو ہی جاتا ہے۔ باہر کھانے کی میز پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ سب کے ساتھ کھانا کھا لو۔ اماں جان نے محبت سے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آئی۔ چچا جان کے پوشن میں ڈائننگ ٹیبل پر بابا جان اور چچا جان بیٹھے تھے۔ زید بھی لیے دیے انداز میں وہاں بیٹھا تھا۔ اماں جان نے اسے لے جا کر زید کے برابر کرسی گھسیٹ کر بٹھا دیا۔ اس نے زید کے چہرے پر ناگواری پھیلتے دیکھی۔ چاور اپنی پلیٹ میں ڈالتے اس کے ہاتھ تھم گئے جب اس نے زید کو چچا جان سے کہتے سنا، میں نے آپ سے کہا تھا میں زیادہ دن کے لیے پاکستان نہیں آ سکتا، میری چھٹی ختم ہو رہی ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ زید کی آواز پر سبھی کو سانپ سونگ گیا تھا۔ واپس کیوں جانا ہے؟ تم میں تو تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، سیٹل ہونے کے لیے نہیں۔ اب تمہاری بیوی یہاں ہے، تم امریکہ میں کیسے رہو گے؟ چچا جان نے کہا۔ سبھی حیران ہو رہے تھے، وہ اپنی جگہ مجرم سی بن گئی تھی۔ زید نے ایک نفرت بڑی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کرسی دے کر کھڑا ہو گیا۔ آپ لوگ کچھ بھی کہیں، میں مزید پاکستان میں نہیں رہوں گا۔ مجھے امریکہ میں ایک بہت اچھی نوکری مل گئی ہے اور میری وہاں پر جوائننگ ہے، میں جلدی واپس چلا جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو صرف اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ لوگ بعد میں شکایت نہ کریں۔ خفا سے لہجے میں کہتا وہ بغیر کھانا کھائے اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ بابا جان سمیت چچا جان بے یقین نگاہوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ اس بارے میں مزید بات کرتے، لیکن مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ بے دلی سے چند لقمے لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوٹیشین اسے تیار کرنے آئی کی تھی۔ ولیمے کا ڈریس بھی بے حد خوبصورت تھا، شہر کے جانے مانے ڈیزائنر نے اسے تیار کیا تھا۔ حویلی میں رہنے کے باوجود بھی چچا جان نے اپنی بہو کے سارے جواب پورے کیے تھے۔ بیوٹیشین نے آ کے انتہائی مہارت سے تیار کیا تھا۔ تقریب شروع ہوئی تو فائزہ اور نرمین اسے دونوں ہاتھوں سے تھامے سجے سجائے اسٹیج پر لے آئی تھی۔ زید بھائی کہاں ہیں؟ ان کا کہیں اتا پتہ ہی نہیں، ان کا نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ فائزہ نے نرمین سے سرگوشی کی تو نامحسوس انداز میں شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا انہوں نے تمہیں بتایا زمر کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ سب بہت پریشان ہیں، چچا جان کا بلڈ پریشر بھی بڑھ گیا ہے۔ فائزہ نے اسے پوچھنے کے ساتھ ہی اطلاع بھی دی تو اس نے آہستگی سے نفی نظر ہلا دیا۔ لمحہ بلمحہ سبھی کی نظروں میں سوال امڑ رہے تھے۔ سبھی حیران تھے کہ اس قدر حسین دلہن کے ہونے کے باوجود دلہا اسٹیج پہ کیوں نہیں ہے۔ چچا جان اور پاپا جان لوگوں کو وضاحتیں دیتے دیتے تھک چکے تھے۔ اسٹیج پر سب کی نظر خود پر محسوس کرتے زمر کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اپنا آپ یوں تماشا بن جائے گا اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ جب اس سے برداشت نہ ہو سکا تو تنگ آ کر اس نے اماں جان سے کہہ دیا کہ مجھے کمرے میں جانا ہے، میں مزید یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس کے الفاظ میں دبی سی التجا تھی۔ اماں جان نے فائزہ کو اشارہ کر دیا، زمر کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، زید کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ ان کے لہجے میں واضح پریشانی تھی۔ فائزہ خاموشی سے زمر کو اس کے کمرے تک لے آئی۔ سبھی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ ایسا ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور رات تک یہ بات سب کو پتہ چل چکی تھی۔ چچا جان فوٹ پر اونچا گرج رہے تھے کہ تمہاری جرت کیسے یہ سب کرنے کی؟
میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اب امریکہ نہیں جاؤ گے. تم اس معصوم لڑکی کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ اندر کمرے میں بیٹھی زمر سنتی رہ گئی. کیا تھا زید نے. اور تبھی دروازہ کھول کر فائزہ اندر داخل ہوئی. زید بھائی واپس امریکہ جا رہے ہیں. انہوں نے اپنی فلائٹ کروا لی ہے اور اپنے گھر کے دوست کے گھر پر ہیں. کل صبح ان کی امریکہ کی فلائٹ ہے. انہوں نے واپس آنے سے منع کر دیا اور یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں طلاق چاہیے تو تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق بھیج دیں گے. فائزہ کی بات تھی یا کوئی بم جب زمر کے سر پر پھٹا تھا. یوں تو کل رات جو کچھ اس نے کہا تھا وہ کم نہ تھا، لیکن اب تو سیدھا سیدھا اس کے منہ پر تماچا مار کر چلا گیا تھا. اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے. اگر اسے جانا ہی تھا تو اسے بتا کر ہی جاتا. فائزہ اس کے کندھوں پر سر رکھے اسے تسلی دے رہی تھی. اس کی حویلی میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ زید زمر کو چھوڑ کر چلا گیا. سبھی حیران تھے، خاص طور پر چاچا جان. ان کے لیے تو شرمندگی کے مارے نظر نہیں اٹھ رہی تھی. وہ بار بار زمر کے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے کہ مجھے معاف کر دو. مجھے نہیں پتا تھا کہ زید یہ سب کر گزرے گا. میں اسے آگ کر دوں گا. آج کے بعد میں اسے کبھی بات نہیں کروں گا. وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے. ارمغان صاحب نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اس سب میں ان کا تو کوئی قصور نہ تھا نا. زمر خالی دل لیے خاموشی سے واپس اپنے پورشن میں شفٹ ہو گئی تھی. جو ایک رات اس نے زید کے کمرے میں گزاری تھی اس کی تلخ یادیں اس کے لیے بہت تھیں. اسے اپنے چہرے پر زید کی گرم سانسوں کی حدت محسوس ہوئی. وہ ایک جھٹکے سے حال کی دنیا میں واپس لوٹ آئی. اس وقت وہ دونوں زید کے اپارٹمنٹ میں کھڑے تھے جہاں زید اسے کچھ دیر پہلے زبردستی لایا تھا. زمر نے خود کو چھڑانے کی آخری بے بسی کوشش کی مگر اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ زمر کی ایک جنبش بھی اس کے لیے مشکل تھی. اچانک ہی زید کی جیب میں رکھا ہوا موبائل بجا. وہ جذبات کے ریلے میں بہہ رہا تھا. ایک دم جھونکا. ایک تیاری 2 قدم پیچھے ہٹتے اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی. زمر بھی جیسے اس لمحے کے اثر سے باہر نکل آئی تھی. زید نے بیزاری سے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا. اس کے کچھ اسٹوڈنٹس کی کال آ رہی تھی. بس وہی لمحہ تھا جب زمر نے ایک جھٹکے سے خود سے دور دھکیلا اور تیزی سے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول باہر نکلتی چلی گئی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. امریکہ کی اس برفیلی دوپہر میں اس کے گال جیسے دہک رہے تھے. زید کا لمس اسے ابھی تک اپنے بازو اور گالوں پر محسوس ہو رہا تھا. تیزی سے روڈ کراس کرتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی ماضی کی ایک دفعہ پھر اس کے سامنے یادیں آنے لگی تھی. اسے اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئے کئی دن گزر چکے تھے. زید سے بول چال سب نے بند کر دی تھی. یہاں تک کہ چاچا جان بھی اسے فون نہ کرتے تھے. اس نے دوبارہ کالج جوائن کرنے کی کوشش کی لیکن پھر اس کی شادی کی وجہ سے اس نے رجسٹر فارم بھی جمع نہ کروایا تھا اور اب امتحانات کی تاریخ بھی نکل چکی تھی. خود اس کا دل بھی پڑھائی سے اس قدر بددل ہوا تھا کہ وہ سارا دن خاموشی سے کھڑکی میں کھڑی باہر لان کا تکا کرتی. اس شام چاچا جان ان کے گھر آئے تو معمول سے کچھ زیادہ ہی شرمندہ لگ رہے تھے. زمر کی وجہ سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں. میری وجہ سے اس کی ساری زندگی خراب ہو گئی ہے اور اس کا شوق تھا میری وجہ سے اس کی پڑھائی بھی ادھوری رہ گئی. میرا بیٹے سے جاہل کہتا تھا جبکہ اس کم عقل کو یہی بھی نہیں پتا کہ زمر نے میٹرک میں پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا. شاید وہ میری زمر کے لائق ہی نہیں تھا. چاچا جان شرمندگی سے کہہ رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو زمر بیٹا. تمہارے دل سے میرے اپنے لیے نفرت نکالنے کے لیے جو تم کہو گی میں وہ کروں گا. اگر تم چاہتی ہو تو امریکہ میں تمہاری پڑھائی کا بندوبست بھی کروا سکتا ہوں. میری وہاں بہت جان پہچان ہے. تم ماشاءاللہ اتنی ذہین ہو. وہاں کے کالج میں تمہارا داخلہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا. چاچا جان کی بات پر زمر نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا. کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر پہلی دفعہ ایک خوشگوار سا احساس جاگا. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اس کا ہمیشہ سے شوق تھا. کیا ایسا ممکن ہے چاچا جان کہ میں واقعی امریکہ جا سکتی ہوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو چاچا جان نے سر ہلایا مسکرا کر. اس پر اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ تمہارا چاچا تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اور واقعی انہوں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا. اگلے ہی دن انہوں نے امریکہ کے ایک مشہور کالج میں اس کے داخلے کا بندوبست کر دیا تھا. وہ شادی سے پہلے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ امریکہ میں گزار کر آئے تھے. ان کے اس وقت زمانے کے دوست اس کالج میں ہوتے تھے. شاید یہی وجہ تھی کہ زمر کا مہینوں کے بجائے ہفتوں میں کالج میں ایڈمیشن ہو گیا. جس روز اس کی امریکہ کی فلائٹ تھی بابا جان اس کے ماتھے پر کیا پیار کرتے
پھوٹ پھوٹ کر رو دیے کہ مجھے معاف کر دو زمر، شاید زید تمہارے لیے اچھا انتخاب نہیں تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ یہ حقیقت تھی کہ زید کی گئی بے عزتی فراموش نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے۔ گھر والوں کو خدا حافظ کہتے وہ خاموشی سے جہاز میں بیٹھ گئی۔ جہاز سے جب امریکہ کی سرزمین کو چھوا تو بے اختیار ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھپ گئی۔ زید کا خیال کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ سفید رنگ کے چوڑی دار پاجامے کے اوپر لمبی سبز رنگ کی شرٹ پہنے اسے لمبے سے دوپٹے کو شانے پر اچھی طرح پھیلا لیا تھا۔ لمبے بالوں میں کرز تھے، سفید سبز آنکھیں لباس کے ساتھ ہم راہنگ ہو رہی تھی۔ دلچسپی بھرے انداز میں ایئرپورٹ پر دائیں بائیں دکھتے اس لڑکے کا انتظار کر رہی تھی جس کے بارے میں چچا جان نے اسے بتایا تھا کہ ان کے دوست کا بیٹا ہے اور آج اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ آنے والا تھا۔ اس کا انتظار زیادہ جاں کسل ثابت نہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سامنے سے 20-22 سال کا ایک خوبصورت نوجوان اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ کیا تم زمر ہو؟ پاکستان سے آئی ہو؟ تم ہمارے گھر میں رہو گی اوپر والے اپارٹمنٹ میں؟ ڈیڈ نے مجھے سختی سے تاکید کی ہے کہ تمہارے آرام کا سارا بندوبست کر دو، اسی لیے تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ پرجوش انداز میں کہتے اس نے اپنا تعارف بھی کروا دیا۔ زمر مسکرا دی۔ وہ پر اعتماد شوق سا لڑکا زمر کے لیے اس کے لہجے میں عزت اور احترام تھا۔ اسے اپارٹمنٹ تک کے راستے میں زمر کو اپنی گرل فرینڈ کی کہانی بھی سنا دی کہ کس طرح اسے سچی محبت کرتا ہے اور جلدی اسے شادی کرنے والا ہے۔ حالانکہ اس کے والدین راضی نہیں، زمر ہنس دی۔ امریکہ میں اس کا پہلا دن خوشگوار گزرا تھا۔ اگلے ہی روز کالج میں اس کی جوائننگ تھی۔ سمیر نے اسے اپنے گھر کے اوپر والے اپارٹمنٹ دکھایا۔ اپارٹمنٹ اچھا تھا، چھوٹا سا، صاف ستھرا، ویسے ہی جیسے امریکی اپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ زمر کو تب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اٹھ کر امریکہ کی اس بھاگتی دوڑتی زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ سمیر سے خدا حافظ کہہ کر وہ نیچے چلا گیا تھا۔ شاور لے کر دن بھر کی تھکان اتارتے زمر کو غیر معمولی سردی کا احساس ہوا۔ امریکہ کا موسم پاکستان کی نسبت بالکل مختلف تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ صبح کی ساری تیاری کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تنہائی میسر آئی تو آنکھوں میں یکدم زید کا چہرہ اتر آیا۔ زمر نے سختی سے اپنی آنکھیں مچ لی۔ وہ بھی تو یہیں کہیں امریکہ میں ہی تھا نا۔ اس دشمن جان کا خیال اب بھی اسے اکثر آ جایا کرتا تھا۔ کروٹ بدل کر زید کا خیال ذہن سے چٹکتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جلدی ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ اپنے الارم سے 5 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اپارٹمنٹ سے باہر نکلی۔ کالج جانے کا راستہ اسے سمیر نے بتا دیا تھا۔ ویسے بھی یہاں جگہ جگہ اتنے سائن بورڈز لگے ہوئے تھے کہ کسی کے کھو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سمیر اس کے لیے ایک سائیکل بھی رکھ گیا تھا، تھوڑی سی پرانی تھی لیکن زمر اسے چلا کر مزہ آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کالج کی شاندار پرشکوہ عمارت کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اپنا برسوں پرانا خواب اپنے سامنے سچا ہوتے دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آیا۔ فریشرز کی کلاس دائیں جانب تھی۔ وہ 3 لوگوں سے پوچھنے کے بعد آخرکار اپنی کلاس کے سامنے پہنچ گئی۔ وہ بہت لیٹ ہو گئی، پہلے ہی دن بے عزتی ہو جائے گی، وہ بھی ان گوروں کے سامنے۔ سامنے کھڑے پروفیسر کو بورڈ پر کچھ لکھتے دیکھ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن دل کرا کر کے وہ کلاس کے اندر داخل ہو گئی۔ پروفیسر کی پشت اس کی جانب تھی۔ زمر کا پورا ارادہ تھا کہ پروفیسر کے مڑنے سے پہلے لپک کر کسی خالی ڈیسک پر بیٹھ جائے، لیکن سامنے کی ساری ڈیسک پر اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے۔ وہ تیسری قطار کی جانب پڑھی، وہاں ایک چیئر خالی تھی کہ اچانک اسے عقب میں پروفیسر کی آواز سنائی دی۔ ایکسکیوز می مس، میری کلاس میں آپ لیٹ نہیں ہو سکتی، نیکسٹ ٹائم خیال کیجیے گا۔ زمر کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ آواز جانی پہ جانی تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ ساکت رہ گئی، لیکن اگلے ہی پل بے یقین انداز میں مڑی اور سامنے کھڑا پروفیسر جو پہلے مسکرا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہوئی۔ اس کی جگہ آنکھوں میں بے یقینی ابھر آئی۔ زمر تم؟ اسے کچھ فٹ کے فاصلے پر کھڑی زمر نے بھی اس کی بے آواز ہلتے لب دیکھ کر محسوس کر لیا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ خود وہ بھی ابھی تک شوق میں کیفیت میں تھی۔ زید یہاں اس یونیورسٹی میں، وہ بھی ایک پروفیسر کے روپ میں؟ لڑکی اب جا کر بیٹھ جاؤ، کیوں ہماری کلاس ڈسٹرب کر رہی ہو؟ ساتھ کی قطار میں بیٹھی ایک گوڑے لڑکے نے بیزاری بڑے لہجے میں کہا۔ تو زمر جیسے سنبھل سی گئی۔ زید بھی اس لمحے کی کیفیت سے نکل آیا۔ اب حیرانی سے زمر کو دکھ رہا تھا۔ زمر خالی کرسی پر بیٹھ تو گئی، مگر ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زید یہاں کیا کر رہا ہے۔
ہٹ کے جھٹکے میں زید کے الفاظ گونجے، مجھے امریکہ میں نوکری مل گئی ہے۔ تو کیا وہ یہ نوکری تھی؟ اسے امریکہ کے ایک کالج میں بطور پروفیسر ہائر کیا گیا تھا۔ زمر خاموشی سے اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ تو گئی، لیکن سارا جوش و خروش خاک میں مل چکا تھا، بلکہ اب اسے عجیب سی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ زید بھی خود کو سنبھالتے ہوئے بورڈ کی جانب مڑ گیا تھا۔ سینکڑوں کے اسٹوڈنٹ کی اس مجمع میں وہ اپنا اور زمر کا تماشا نہیں بنوا سکتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے کلاس ختم ہوئی تو سب سے پہلے بیگ اٹھا کر کلاس سے بھاگنے والی زمر ہی تھی۔ اسے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں سے نکلنے سے لچک جان کو فون کر کے اپنی واپسی کی ٹکٹ کروانے کا کہے گی۔ وہ یہاں اس کالج میں تو بالکل نہیں پڑھ سکتی جہاں زید موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اپنی اہانت کا احساس ایک دفعہ پھر شدت سے ہونے لگا تھا۔ کالج سے نکل کر وہ اندھا دھند گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جب راستے سے عقب میں زید کی آواز سنائی دی، سمر میری بات سنو، تم یہاں کیسے آئی؟ کیا یہ سب سچ ہے؟ ممکن ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ اس کی آواز میں حیرت ہی حیرت تھی۔ سمر ایک جھٹکے سے پلٹی، کیوں؟ امریکہ کی سرزمین پر صرف آپ جیسے اعلیٰ ورفا لوگ قدم رکھ سکتے ہیں؟ مجھ جیسے حقیر اور مڈل پاس لوگ کا یہاں کیا کام؟ ہم جیسے لوگ کو تو شاید انگریزی میں بولنے بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ یہی لگتا ہے نا آپ کو میرے بارے میں کہ میں گاؤں کی ایک ڈری سہمی ان پڑھ جاہل لڑکی تھی جسے زور زبردستی آپ کے سر پر مسلط کر دیا گیا۔ میری اپنی نہ کوئی سوچ ہے نہ کوئی زندگی۔ تو مسٹر زید حسن، آپ کی سوچ بالکل غلط ہے۔ اس نے انگریزی میں تلخ لہجے میں زید کو جواب دیا تو ایک پل کے لیے وہ ششر سا رہ گیا۔ اسے تو لگتا تھا کہ زمر کو ٹھیک سے اردو بھی بولنے نہیں آتی، جبکہ وہ روانی کے ساتھ انگریز بول رہی تھی۔ زید کو اپنی اس باتوں پر شک سا گزرا۔ زمر پلٹ کر ایک دفعہ پھر جانے لگی، لیکن اس بار زید نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے سچ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ یہ گھر والوں کو پتہ ہے؟ اب کی بار اس کے لہجے میں سختی اتر آئی۔ سمر نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ آخر آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ آپ تو مجھے چھوڑ کر یہاں چلے آئے تھے اور مجھے اچھی طرح یہ بہاول کروایا تھا کہ میں آپ کو اپنا شوہر نہ سمجھوں، لیکن اپنے اس شاندار دماغ سے آپ مزید کوئی کہانی نہ گڑھیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ میں گھر والوں کی مرضی سے یہاں آئی ہوں۔ مجھے چچا جان نے یہاں بھجوایا کیونکہ میٹرک میں نے اپنے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا، اور ٹاپر لڑکی کو امریکہ داخلہ ملنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں، شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پلٹ کر گیٹ سے باہر نکلتی چلے گی، جبکہ زید تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ زمر نے کہا ہے وہ سچ ہے، اور اسی بات کا یقین کرنے کے لیے اس نے فوراً جیب سے موبائل نکال کر عرصے بعد اپنے باپ کو فون ملایا تھا۔ دوسری جانب موجود چچا جان نے فون پر آتے اس کے نمبر کو دیکھ کر ہزار خود کو سمجھانا چاہا کہ اسے اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں، لیکن اپنے باپ کا دل اپنے بیٹے کے لیے زیادہ دیر تک کیسے سخت ہو سکتا تھا۔ تیسری بار فون بجنے پر آخرکار انہوں نے فون اٹھا ہی لیا۔ کیوں فون کر رہے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو زید نے چھوٹتے ہی زمر کے متعلق سوال کیا۔ زمر تو یہاں کسی نے بھیجا ہے، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے ڈیڈ؟ امریکہ میں پڑھنا اتنا آسان نہیں، نہ ہی یہ بچوں کا کھیل ہے۔ انہوں نے کہا تو پاکستان میں بیٹھے چچا نے ایک ہلکا سا کہہ لگایا، تم سمجھتے ہو صرف تم ہی ذہین ہو، کیوں یہ بات بھول رہے ہو؟ کیوں تمہاری ہی کزن ہے، بچپن سے لے کر اب تک وہ ہر کلاس میں ٹاپ کرتی آئی ہے۔ مجھے لگا تمہیں اس کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں بتانا ضروری نہیں، اس لیے نہیں بتایا، لیکن تم تو اسے جاہل اور مڈل پاس لڑکی سمجھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ تم جیسے کئی لڑکوں سے بہتر ہے، یہی وجہ ہے کہ اس وقت اکیلی امریکہ میں موجود ہے۔ زید کو ایک دفعہ پھر اپنے سماعتوں پر یقین آیا۔ تھک کر اس نے فون بند کر دیا، مگر فون بند کرنے سے پہلے اس نے زمر کا موجودہ ایڈریس پوچھ لیا تھا۔ نہ جانے کہ اس زمر کو ایک بالکل مختلف حلیہ میں یہاں دیکھ اسے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے، لیکن حیرت سے زیادہ وہ اپنی بےتابی پر حیران تھا۔ وہ زمر جس سے وہاں اس نے نظر بڑھ کر دیکھا بھی نہ تھا، یہاں دیکھتے اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں چلا آیا، لیکن اس پورا دن بھی اس کے ذہن میں بس زمر کا خیال ہی آتا رہا۔ اسے کچھ نوٹس تیار کرنے تھے، اس کے دوران بھی بار بار اس کا دھیان زمر کی طرف جاتا رہا۔ اگلے دن وہ کلاس میں کھڑا بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ زمر اب تک کلاس میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ سر کلاس شروع کریں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ وقت کے پابند گھوڑے لڑکوں نے اسے یاد دلایا تو چونکہ بورڈ کی جانب مڑ گیا
اس روز زمر اس کی کلاس میں آئی ہی نہیں تھی، لیکن کالج میں گھومتے اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ باقی پروفیسرز کی کلاس اٹینڈ کر رہی تھی۔ ایک ٹھنڈی سانس اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ اس نے اپنے دل کے ہاتھوں ہار مان لی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے ایک پر اعتماد لڑکی کے روپ میں دیکھ اس کا دل ڈگمگا گیا تھا۔ وہ کیمسٹری کی کلاس اٹینڈ کر کے باہر نکل رہی تھی جب زید نے اسے دور سے دیکھ لیا۔ جلدی سے موبائل کو جیب میں ڈال کر اس کی جانب چل پڑا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمر تک پہنچتا، اچانک ہی دوسری جانب سے آتے لڑکے نے زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اسے زمر کہاں گم ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں بہت مزے کی بات بتانی تھی۔ شوق سا سرخ و سفید رنگت والا نوجوان تھا۔ انداز سے لگ رہا تھا کہ زمر اس کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ ناگواری کی ایک تیز لہر زید کے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنی بیوی کو یوں کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتے دیکھ اسے انتہائی برا لگا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اس کے قدم زمین پر جکڑ ہی کرے رہ گئے تھے، کیونکہ زمر بھی اس کی جانب مڑے بڑے خوش دلی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک طرف کو جاتے دکھائی دیے۔ زید بےتابی سے زمر کے پیچھے لپکا۔ زمر زمر 2 بار اس کی آواز دینے پر آخر اس نے پلٹ کر دیکھا اور زید پر نگاہ پڑتے اس کے چہرے پر چھایا خوشگوار سا تاثر ختم ہو گیا اور اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ ہائے پروفیسر زید۔ لڑکے نے ہاتھ ہلایا تو زید ہلکا سا مسکرا دیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے زمر، اس طرف آؤ، زید نے اردو میں زمر سے کہا تو لڑکے نے ناسمجھی کے عالم میں ان دونوں کو دیکھا۔ اور ہاں، میں تو بھول گیا، پروفیسر زید بھی تو پاکستانی ہے، اس نے انگلش میں زمر سے کہا تو زمر ٹھیکا سا مسکرا دی۔ زید اسے ایک طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سٹار اسٹوڈنٹ کے بیچ میں کوئی تماشا نہ لگے، اس لیے وہ خاموشی سے زید کے ساتھ چل پڑی کہ کیا کہنا ہے، جلدی کہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، سمیر میرا انتظار کر رہا ہے، زمر نے کہا تو زید ایک دفعہ پھر انتہائی برا لگا۔ کون ہے یہ لڑکا؟ اس قدر بے تکلفی سے تمہارا ہاتھ پکڑ کر جا رہا تھا، تم نے اسے بتایا نہیں کہ تم شادی شدہ ہو؟ زید نے کہا تو زمر حیرانی سے اس کی جانب پلٹی۔ کیوں؟ میں اسے کیوں بتاؤں کہ میں شادی شدہ ہوں؟ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ کیوں ہے نا؟ زمر نے کہا تو زید کو شرمندگی سی محسوس ہوئی، لیکن اگلے ہی پر اس نے سر جھٹکتے ہوئے زمر کو سمجھانا چاہا۔ دیکھو زمر، پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ سبھی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں، تم مجھے خود کو سمجھانے کا موقع تو دو۔ وہ زید خود بھی حیران تھا کہ یہ الفاظ اس کے لبوں سے کیسے نکل رہے تھے، لیکن ہر صورت میں زمر سے صلح کرنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل کسی مقناطیس کی طرح زمر کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ رہ رہ کے اسے یہی خیال آ رہا تھا کہ وہاں وہ اس کی بیوی ہے جسے وہ پاکستان میں چھوڑ کر آ گیا تھا۔ زمر کے چہرے پر ایک طنزیہ سا تاثر پھیل گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھنے یا سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں جا رہی ہوں، سمیر کو دیر ہو رہی ہے۔ اس نے پلٹنا چاہا تو زید نے اچانک اس کا بازو دبوچ اسے عین اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ میں نے تمہیں کہا نا کہ مجھے تمہارا اس لڑکے کے ساتھ گھومنا پھرنا پسند نہیں، آئندہ مجھے تم اس کے آس پاس نظر نہیں آئی تو اچھا نہیں ہوگا، میں چاچا جان کو تمہاری شکایت کر دوں گا، زید نے غصے سے کہا۔ زمر کو تو پہلے یقین نہ آیا، پھر جب اس کے الفاظ سمجھ آئے تو غصے سے اس کے گال سرخ پڑنے لگے۔ زید کو کسی کولیگ نے آواز دے دی تھی، وہ بے اختیاری پلٹ کر اس جانب دیکھنے لگا۔ زمر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ سمیر واقعہ بیزاری بڑی نگاہ سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلے دن سمیر اسے اپنی گاڑی میں کالج چھوڑنے آیا۔ زید نے ایک دفعہ پھر اسے دیکھ لیا تھا اور اب کی بار اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے اپنے سارے کام چھوڑے اور سمیر کی گاڑی سے اترتے ہی زمر کو دبوچ لیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ آئندہ مجھے تم اس لڑکے کے ساتھ نظر نہ آنا۔ اسے بازو سے پکڑ کے گھسیٹتے اس نے یہی جملہ کہا تھا کہ زمر کو پہلے تو حیرت ہوئی۔ اس نے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن زید کی طاقت کے آگے وہ بے بس تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ میں وہ اسے نہ جانے کیوں لے کر گیا تھا۔ گاڑی کے بریک زور سے چڑچڑائے تو اپنے اپارٹمنٹ کی جانب بھاگتی زمر اپنی ہی جھونک میں اس سے جا ٹکرائی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں جاگی، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری۔ شکر تھا کہ زمین پر برف تھی اور گاڑی کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ گورا گاڑی سے سر باہر نکال کر چلا رہا تھا۔ زمر کی آنکھوں میں آنسو مرنے لگے۔ کار ہوئی تو سائڈ سے گزر گئی، وہ وہیں سڑک پہ بیٹھ گئے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ زید کو سامنے خود کو نروس ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے سامنے جتنا مضبوط بننے کی کوشش کرتی، دل تھا کہ ہاتھوں سے پھسلا جا رہا تھا۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ نرم سی آواز نے چونک کر سر اٹھایا۔ زید سامنے کھڑا تھا،
اس کے لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ آج دوستی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے معاف کر دو زمر، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں اچانک شادی کے لیے تیار نہ تھا۔ مجھے لگا تھا نہ جانے وہ لڑکی کیسی ہوگی جس کے ساتھ بابا جان نے زبردستی میری شادی طے کر دی ہے۔ شادی بھی میں اپنی ذہنی طور پر اتنا الجھا ہوا تھا کہ تمہیں ٹھیک سے دیکھ بھی نہ پایا، لیکن تمہارے ساتھ غلط سلوک کا پچھتاوا مجھے اندر اندر کھانے لگا۔ جب تمہیں یہاں امریکہ میں دیکھا تو یہ حقیقت ہے کہ مجھے حیرت ہوئی، لیکن حیرت کے ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی ہوئی کہ جسے میں چھوڑ کر آ گیا تھا وہ خود میرے پاس آ گئی۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے وہ اعتراف کر رہا تھا۔ زمر نے سر چکا لیا، وہ بھی بھاگتے بھاگتے تھک چکی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے خود سے جنگ کرنے کے بعد اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ اپنے بچپن کی محبت سے دل نکال نہیں پائی تھی، وہ زید کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اچانک زید نے اپنے دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ کیا میری بیوی بنو گی؟ کیا مجھے اپنا اتنا حق دو گی کہ میں تمہارا شوہر بن سکوں، تمہیں وہ تمہاری محبتیں دے سکوں جس کی تم حقدار ہو، وہ محبت جو تمہارے لیے میرے دل میں جاگ اٹھی ہے۔ زید کی آواز پر زمر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں گواہ تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے اور کھلے دل سے کہہ رہا ہے۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے زید نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا، کیونکہ اب وہ دونوں زندگی بھر ساتھ رہنے والے تھے۔